سوال جو ہے وہ ایک قرآنی حیثیت سے ہے۔ ہاں جی سر۔ اللہ یاری صاحب، آپ اپنی والدہ سے پیار کرتے ہیں؟ جی سر، پیار کرتے ہیں، تبھی ہے آپ اپنی والدہ سے احترام کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، جو ائمہ طاہرین تھیں، کیا وہ وہ بشرط آپ کی ایمان ہے نا۔ والدہ سے افضل ہے؟ وہ افضل ہے یا نہیں؟ بس دیکھیں یہ جو نبی نہیں کریم صلی اللہ علیہ ہاں وسلم کی یا نہ، بیویاں ہیں ہاں نا، یا نہ، ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، صرف ہاں یا نہ بتائیں۔ کیا مطلب؟ سوال دوبارہ دہراؤ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں، جو ائمہ طاہرین ہیں، کیا وہ آپ کی والدہ سے کے رتبے سے اوپر ہیں یا نہیں؟ جو بیویاں با ایمان تھی وہ میرے والدہ سے اوپر ہیں، جو بیویاں ٹھیک بے ہو گیا۔ ایمان تھی میرے تو والدہ جب سے نیچے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں پورا نہیں کہتے سنا نا، ہیں پورا نہیں سنا آپ نے۔ میں نے کہا جو نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا بیویاں بے ایمان تھی وہ میری والدہ سے نیچے ہیں، مجھ سے بھی نہیں نیچے، کسی بھی مسلمان سے نہیں، نیچے۔ پھر آپ نعوذ باللہ منکر قرآن بن جاتے ہیں، اس لیے کہ نہیں، سورۃ احزاب میں آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ جو بوز ہے جو آپ کے دلوں میں حضرت عائشہ کے خلاف، یہ غلط ہے، اس نہیں لیے یہ کہ غلط ہے، ادھر نہیں ہے۔ کوئی فرق، ادھر دیکھیں میں آپ سارے کو جو اس کا بیویاں جواب تھیں دے وہ آپ دیتا کی ہوں ماں بلال ہیں۔ بھائی، اگر دیکھیں میں نے اس کا جواب بہت زیادہ دیا ہے، آپ یہ جو باتیں لا رہے ہیں نا، کیونکہ اردو جی جی زبان میں نے اس کو اتنے جواب دیا ہے کہ میں دوبارہ مثلا ایک دفعہ ایک چیز کو آپ اگر 1000 دفعہ سمجھائیں نا، پھر کوئی شخص آپ سے دوبارہ وہ پوچھے، پھر دل نہیں کرتا جواب دینے کا، پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک جو آپ دوبارہ کلپ دیکھو۔ میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں میرے بھائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے متعلق یہ ہے کہ تمہاری مائیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مائیں، ٹھیک مدرہڈ، ماں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ماں ہونا، اس کا مصدر ہوتا ہے مدرہڈ، انگلش میں مدرہڈ سمجھتے ہیں نا، ٹھیک سمجھتے ہیں؟ عربی جی میں جی بولتے ہیں امومہ، مدرہڈ کو عربی میں بولتے ہیں امومہ، یعنی ماں ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ماں ہونے کا مطلب اس میں دو نظریات ہیں، ایک شیعوں کا نظریہ صحیح ہے، ایک جماعت عمریہ کا نظریہ۔ جماعت عمریہ اس میں خود عائشہ بھی شامل ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب صرف حرمت نکاح، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جس طرح آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، سن رہے نا، تو جی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اس میں خود عائشہ کا بھی یہ ٹھیک قول ہے۔ ٹھیک تو اس میں عزت کی بات کہ ان کو آپ نے عزت دینی، ان کو فلان، یہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے ہی نہیں۔ جماعت عمریہ کا قول ہے، تو پھر تو میں تو اس کا قائل ہوں، اس کا تو میں منکر ہی نہیں ہوں۔ اگر جو آپ کا اپنا نظریہ، آپ کے اکابر کا نظریہ، آپ کے مفسرین کا نظریہ، اس میں اس کا عائشہ کا اپنا نظریہ ہے کہ ماں ہونے کا مطلب صرف کیا ہے؟ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ تو بالکل، وہ عائشہ سے نکاح ممکن، وہ دنیا سے تو چلی گئی ہے نا، وہ تو کوئی ہے نہیں، اس سے کیا نکاح ہوگا؟ تو وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ہم اس کے اگر کوئی ازواج زندہ بھی ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھائی شادی نہیں کرو، یہ حرام۔ دوسرا معنی ہے وہ ہے عزت دینے کا، حرمت نکاح بھی ہے، عزت بھی ہے، شرافت بھی ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام صحیح کا ہو ہے۔ گیا۔ شیعوں کا ہاں یہ ہے ٹھیک کہ نبی صلی اللہ علیہ ٹھیک وسلم کے ازواج آپ کی مائیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نکاح بھی نہیں کر سکتے اور آپ نے عزت بھی کرنی ٹھیک ہے، ہو گیا۔ سمجھے؟ لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس کی شرط کیا؟ تقوی۔ ٹھیک کیونکہ صحیح ہو نبی گیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کا اختیار کس کو دیا تھا؟ اپنے بعد امام علی علیہ السلام کو۔ یہ شرافت کا جو مقام ہے، یہ امام علی علیہ السلام کو حق دیا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ حق دیا تھا کہ اگر کوئی بیوی میری کوئی بیوی آپ سے مخالفت کرے تو آپ نے ان کو اس شرافت کے مقام سے عزل کرنا ہے، اور آپ کو یہ اختیار اچھی ہے طلاق دینا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ ہماری کتابوں میں لکھا کدھر ہے۔ آپ کی شیعہ کتابوں میں؟ اب سن لو نا بھائی، اب سن لو، پھر مستند مانگو نا۔ تو ہمارے ہاں اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد عائشہ کو طلاق دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہونے سے اور ماں ہونے کے رتبے سے اس کو ہٹا دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر عائشہ تو اس ماؤں میں شامل ہے ہی نہیں، ختم ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے کہ اس نے خروج کیا تھا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر۔ تو ہمارے ہاں جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج زوجہ ہونا بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کا عزت کرنا واجب ہے۔ لیکن عائشہ نے خود اپنے کرتوت سے، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے
وہ اس مقام کو چکی ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو اس مقام سے ہٹا دیا ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ مختلف کتابوں میں لکھا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں۔ سعد بن عبداللہ قمی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کتاب اکمال الدین میں۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ آپ دیکھیں، اور آپ لوگوں کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں کہ اس کا مطلب ہے کوئی شرافت ہے، ام ہونے کا مطلب کوئی شرافت ہے، کوئی استحقاق ہے، ادب ہے، اس طرح تو ہے نہیں آپ لوگوں کے۔ آپ لوگوں کے ہاں تو صرف حرمت نکاح ہے، وہ تو ہم قائل ہیں حرمت نکاح کا۔